السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیو، دوستوں، بزرگوں، یہ ہمارے ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر، اسی طرح نیو ایئر نائٹ میں ہمارے ہاں پٹاخے پھاڑنے کا، فائرنگ کرنے کا اور شرلیاں وغیرہ جلانے کا رواج ہے، تو ایسا کرنا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ واضح جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیر۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ایسا کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ انتہائی نامناسب بات ہے، اور اس چیز کے جائز نہ ہونے کی تین وجوہات ہیں۔ تین وجوہات ہیں اس کے ناجائز ہونے کی۔ پہلی وجہ تو اس کے ناجائز ہونے کی یہ ہے کہ یہ شیطانی کام ہے، اسراف ہے، اس میں مال کا ضیاع ہے، نہ دینی فائدہ ہے نہ دنیاوی فائدہ۔ اور اس طرح کے اسراف کے بارے میں قرآن مقدس فرماتا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ وہ لوگ جو حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، وہ لوگ شیطان کے بھائی۔ تو وہ لوگ جو اس قسم کی جگہوں پہ جا کے مال خرچ کر رہے ہیں، اپنے پیسے کو ضائع کر رہے ہیں، اور لاکھوں روپیہ اس کے اوپر ضائع کر دیا جاتا ہے، یہ سب کا سب اسراف کے زمرے میں آتا ہے، اور ایسے اسراف کے زمرے میں آتا ہے کہ جو آپ کو شیطان کا بھائی بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے خود کو شیطان کا بھائی بننے سے بچانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں جان اور مال کا نقصان ہے، اپنا بھی، اپنے ساتھ موجود لوگوں کا بھی، اپنے پڑوسیوں کا بھی، اور ایک اور چیز ہے وہ انشاءاللہ آخر میں بیان کی جائے گی۔ جو اپنا اور ساتھیوں کے جان اور مال کا نقصان ہے، گولی چلے گی، اندھی گولی ہوتے کسی کو لگ گئی، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، مال کے ضائع ہونے کا، جلنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور پھر جن لوگوں کے ہاں اس قسم کے کام کرنے کا عام رواج دیکھا گیا ہے، ان لوگوں کے ہاں ایسے کاموں کی وجہ سے نقصان ہونا، چیزوں کا جل جانا، لوگوں کا انتقال کر جانا، لوگوں کا زخمی ہو جانا عام سنا گیا ہے، دیکھا گیا ہے۔ تو اس لیے بھی یہ چیز ناجائز ہے کہ اس کے اندر نقصان کا اندیشہ ہی اندیشہ ہے اور نفع کوئی ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو بزرگ ہیں، بیمار ہیں، بچے ہیں، یا جن کے بچے چھوٹے ہیں، وہ والدین، اسی طرح اور ایسے لوگ جن کے ہاں یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، ان لوگوں کو تکلیف کا ہونا عمومی طور پہ عام طور سے دیکھا گیا ہے، سمجھا گیا ہے۔ ہر کس و ناکس اس بات کو سمجھتا ہے، جانتا ہے۔ ایک بات ایسی ہے جو کہ ہم لوگ نہ سمجھتے، نہ جانتے، نہ اس بارے میں سوچتے، لیکن حقیقت میں وہ بھی اس چیز کا بہت ہی خطرناک نقصان ہے کہ جب یہ شرلی پھٹتی ہے، جب یہ پٹاخے ہوا میں جا کے اوپر جا کے پھٹتے ہیں اور زمین پہ یہ پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں، فائرنگ وغیرہ کی جاتی ہے، تو اس سے ہمارے انوائرمنٹ کے اندر، ہمارے ماحولیات کے اندر کاربن جنریٹ ہوتا ہے، اور اس کاربن کے بننے کی وجہ سے ہمارا ماحول خراب ہو رہا ہے، ہماری آب و ہوا خراب ہو رہی ہے، ہماری فصلیں خراب ہو رہی ہیں، ہمارے موسم کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ہمارے موسم کی بربادی کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہمارے اس قسم کی حرکات ہے۔ ہماری انڈسٹری ہو گئی، ہمارے اور دیگر پروجیکٹس ہو گئے، ہمارے جنگلات کا ختم کرنا ہو گیا، درختوں کا کاٹنا ہو گیا، ان سب چیزوں کے ساتھ ساری دنیا کے اندر ہونے والی یہ آتش بازی ایک بہت بڑی وجہ ہمارے ماحول کو خراب کرنے کی ہے۔ تو یہ دوسری وہ چیز ہے بڑی کہ جس سے بچنا ضروری ہے۔ ایک مسلمان اپنا خود کو نقصان پہنچاتا ہے، نہ اپنے ماحول کو نقصان پہنچاتا، نہ اپنے اطراف کے لوگوں کو نقصان پہنچاتا۔ تو چونکہ یہ سب کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے بھی ان مسلمانوں کے لیے ناجائز اور نامناسب حرکت ہے۔ تیسری بات، حروف کا ادب کرنا، اوراق کا ادب کرنا اسلامی تعلیم میں ایک بنیادی حصہ ہے۔ ہر وہ چیز جو انسان کو علم سکھانے کا ذریعہ بنتی ہو، خواہ وہ قلم ہو، خواہ وہ حروف ہو، خواہ وہ اوراق ہو، خواہ وہ اس طرح کی دیگر اشیاء ہوں، ان تمام چیزوں کا ادب اور احترام کرنا، ان کو عزت دینا، ان کی عزت کو اپنی عزت سمجھنا، اور ان کے ادب کو اپنے دین، اپنے ایمان کا جز سمجھنا، یہ مسلمان کا بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو جب ہماری بنیادوں میں یہ چیز شامل ہے، تو اب اس کے اندر تو اوراق جلائے جاتے ہیں، حروف کی بے حرمتی ہوتی ہے، اور بعض اوقات وہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام، صحابہ کا نام، کسی اور ولی اللہ کا نام، کسی نبی کا نام لکھا ہوا ہوتا ہے ان اوراق کے اوپر، ان اخبارات کے اوپر، جن کو جوڑ جوڑ کے ان کاغذات کے بیچ میں بارود بھر کے پٹاخے وغیرہ بنائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم ان تمام چیزوں کی بے حرمتی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے بھی اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں شیطان کا بھائی بننے سے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے، اپنے علم کے آداب کی رعایت رکھنے کی، حروف کی، قلم کی، سیاہی کی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح
ہم لوگوں کو اپنا مقرب بندہ بنائے، اپنی خوشیوں کو اس طرح منانے کی توفیق دے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خوشی منانے کا طریقہ سکھا کے چلے گئے، اور ہمارے صحابہ نے ہمیں اس طرح خوشی منانے کا طریقہ بتا دی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔